الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ حیض و نفاس والی عورت یا پھر جنبی مرد کے لیے نا کیا کیا چیزیں قرآن پاک سے جو ہے وہ پڑھنا چھونا یا اس طرح جو ہے نا کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، شریعت میں۔ تو اس بارے میں پڑھ جی رہے تھے، تو ایسے جو 40 مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس متعلق۔ اب نمبر 41 پہ ہے، کہتے ہیں درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں۔ انہیں سے مراد ہے وہی حیض والی عورت، نفاس والی عورت یا پھر جنبی مرد، ٹھیک ہے، یہ لوگ مراد جی ہیں۔ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے، ٹھیک ہے۔ جی میم بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اس حالت میں درود پاک بھی نہیں پڑھنا چاہیے، دعا بھی مانگنی نہیں چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، جیسے عام طور پہ بندہ کرتا ہے نا، تو اس حالت میں بھی وہ وضو جی کر لے گا، اس نیت سے اگر کرے گا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حقیقی طور پر تو جی پاک نہیں ہوگی، لیکن ان چیزوں کے لیے وہ پاک مانی جائے گی، ٹھیک ہے، یا پھر کلی کر لے۔ مسئلہ جی نمبر میم 42 ہے، ان سب کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کا جواب بھی جو ہے وہ حائضہ جی عورت، نفاس والی عورت یا پھر جو مرد جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ نہ بھی دیں گے تو حرج نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ گناہ ملے گا، لیکن اگر دے دیں گے تو یہ جائز۔ مسئلہ نمبر 43 ہے، مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر، یعنی کفن وغیرہ دے کر، لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ مصحف شریف سے مراد ہے قرآن پاک، ٹھیک جی ہے۔ ہاں جی مسئلہ 47 ہے، کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائیں، یعنی کہ جو حروف بھی ہے نا قرآن پاک کے، مطلقاً حروف سے مراد یہ ہے کہ جی کوئی بھی جیسے جی ہے نا، تو وہ بھی ان سے بچانے چاہیے، ٹھیک ہے، کافر سے۔ مسئلہ نمبر 45 ہے، قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھے، ہاں جی میم پھر حدیث، پھر باقی دینیات سے مراد دینی کتابیں ہیں، پھر اعلیٰ حسب مراتب، جی میم یعنی کہ جس مرتبہ آتا جائے گا وہ کتاب رکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے قرآن پاک، پھر اس کی تفسیر، ٹھیک جی ہے۔ بعض اوقات تفاسیر جو ہے وہ عربی میں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے تفسیر اگر عربی جی میں ہے تو اس کو نیچے رکھیں، پھر اگر اردو میں ہے تو اس کو تفسیر کے نیچے رکھیں جو عربی والی تھی، ٹھیک ہے، اس طرح، یعنی کہ پھر نیچے نیچے رکھتے جائیں، ٹھیک ہے، جس کا جو مرتبہ ہوگا جی وہاں پہ اس کو رکھیں۔ مسئلہ نمبر 46 ہے، کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے حتیٰ کہ قلم، دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی پین وغیرہ، کوئی دوات وغیرہ بھی ان کتابوں پر نہیں رکھنی چاہیے، دینی کتابوں پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ صندوق یا وہ بکسا یا وہ چیز جس میں وہ کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے، دینی کتاب، اس پر بھی کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 47 ہے، جی مسائل یا دینیات کے اوراق۔ دینیات سے مراد دینی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دینی مسائل یا دینی اوراق جو ہے نا، جی اس میں پڑیا میں باندھنا، ٹھیک ہے، جس دسترخوان پر اشار وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ جی لکھا میم ہوا اس کا استعمال کرنا منع ہے۔ یہ جو مطلقاً حروف مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، یعنی کہ کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی لکھی ہوئی، کتاب میں ہو، رجسٹر پر ہاں لکھی ہو، جی میم کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے نا کہ صفحے پھاڑ کر اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانی، اب ہم پڑھیں گے اس پانی کے بارے میں جس سے وضو کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کئی طرح کا ہے نا، جی جیسے بارش کا پانی ہو گیا، ندی نالوں کا پانی ہو گیا، ٹھیک ہے، کنووں کا پانی ہو گیا، جی پانی بہت قسم کا ہے۔ اب بتائیں گے یہ کہ کون سا پانی ہوگا جس سے وضو کر سکیں گے، ٹھیک ہے، جیسے شربت وغیرہ ہو گئے وہ بھی تو پانی سے ہی بنتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے ہم پڑھیں گے کہ پانی، کون سے پانی سے وضو جائز ہے، کون سے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ دی ہوئی ہے انہوں نے، کہتے آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، پھر حدیث مبارکہ ہے، اس میں حدیث نمبر 1 ہے، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص
حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے. رکے ہوئے پانی سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ جو تھوڑے پانی میں جو داہ در داہ نہ ہو، کہ داہ در داہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. لوگوں نے کہا تو اے ابو ہریرہ کیسے کریں؟ کہا اس میں سے لے لے. اب یہ جو ہے نا داہ در داہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کافی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ داہ در داہ سے کیا مراد ہے. لیکن موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا یعنی کہ وہ ہے، ایسی کوئی نہر ہے یا ایسا کوئی کنواں ہے کہ جو 10 ہاتھ لمبا ہے، 10 ہاتھ چوڑا ہے، ٹھیک ہے، 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ہوز جو ہے نا، اگر جی وہ 10 گز اور 10 گز چوڑا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا، اس میں بندہ نہا سکتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ جی پانی پھر ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر اس سے کم ہے، تھوڑا سا بھی کم ہے، تو پھر کیا ہے، اس میں نہیں نہانا چاہیے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا جیسے اب ہے کہ جی مطلب کا یعنی کہ کوئی ایسا نہیں تھا، یعنی فنکشن وغیرہ نا، کہ جیسے وہ جی آج کل کے لگے ہوتے ہیں غسل خانے الگ سے بنے ہوئے، پہلے ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کے متعلق مزید تفصیل ہم آگے پڑھیں ہاں گے، جی مسائل آئیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. حدیث نمبر 2 ہے سنن ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ عورت کی طہارت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے، ٹھیک ہے، عورت جو ہے نا طہارت حاصل کرے، اس کا بچا ہوا پانی جو ہے نا اسے مرد طہارت حاصل کرے، تو یہ کیا ہے، یعنی کہ اسے نہیں چاہیے، یہ منع ہے اس سے. حدیث جی نمبر 3 ہے امام مالک اور ابو داؤد اور ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، تو اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں؟ فرمایا اس کا پانی پاک ہے، اس کا جانور مرا ہوا ہے، یہ حلال ہے، یعنی مچھلی. اب مرے ہوئے جانور سے مراد ہے جی مچھلی، ٹھیک ہے. مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں ہاں وہ جی میم. مار کے ہی پکڑتے ہیں نا، ویسے تو نہیں پکڑی جاتی، تو وہ کھانا کیا ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بتانا مقصود ہے، وہ سوال کر رہے جی تھے نا میم. کہ ہم تو سفر میں ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ جو پانی لے کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اگر ہم اسے وضو کر لیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہی تھا کہ شاید گھر کا جو جی پانی ہے نا اس سے تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مردار بھی جو ہے وہ بھی پاک ہے، یعنی مچھلی ہے اس جی سے مراد. حدیث نمبر 4 ہے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے. برس ایک بیماری مطلب ہوتی ہے جو سفید داغوں والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے کہ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں جائز. تنبیہ ہے جس پانی سے وضو جائز ہے اسے غسل بھی جائز ہے، اور جس سے وضو ناجائز غسل بھی ناجائز. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس پانی سے وضو جائز ہوگا اس سے غسل بھی جائز ہوگا، اور جس سے جی وضو جائز ہوگا غسل بھی جائز نہیں ہوگا. نہیں. مسئلہ نمبر 1 ہے می، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف والے کے پانی سے وضو جائز ہے، ٹھیک ہے. جی برف اولے پڑتے ہیں نا جو بارش وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اسے ہاں پگھلا ہوا جی میم. پانی جائز ہے، اسے وضو کرنا جائز ہے. اب کتنے ہو گئے؟ ایک تو بارش کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی، چشمے کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی، برف کا پانی اور اولے سے پگھلا ہوا پانی، ٹھیک ہے. جی تقریباً 10 پانی ہو گئے جس سے وضو کرنا جائز ہے، صحیح ہے. جی میم. کہ اس میں کوئی ایسی نجاست وغیرہ نہ گری ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 2 ہے جس پانی میں کوئی چیز مل گئی تو بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت، ٹھیک ہے. اب شربت جب ہم بنانے لگتے ہیں تو پانی پہلے لیتے ہیں نا، پھر اس میں کوئی چیز وغیرہ ملاتے ہیں. اب عام طور پر اسے پانی نہیں کہا جائے گا، شربت کو پانی نہیں نا کہا جائے گا. اگر کوئی ہاں آپ جی سے کہے میم. کہ مجھے سادہ گلاس پانی لے آؤ، آپ کولڈ ڈرنک لے آئے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تو آپ سے پانی مانگا تھا، آپ یہ کولڈ ڈرنک لے جی آئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح شربت وغیرہ تو اسے بھی وضو جائز نہیں ہوگا. یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کا کاٹنا نہ ہو، یعنی کہ کوئی مطلب کھانے پینے کی چیز ہو نا، تو اگر اس نیت سے ڈال کر پکائیں گے نا تو پھر اسے وضو جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے بیری کے پتے ہو گئے، نیم کے پتے ہو گئے،
ہوتا ہے نا کہ اس کو پانی میں ابال کر تو اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہماری غرض ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزید پاک ہونا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس مقصد سے نہیں پکا رہا اس پانی میں، تو پھر کیا ہے، وہ اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ جیسے شوربہ ہے، چائے ہے، گلاب یا عرق ہے، اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ جی یعنی اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو عام طور پر ہم جیسے پانی نہیں نہ کہیں گے، تو اس سے بھی جی وضو جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جسے عام طور پر ہم پانی نہ کہیں، ٹھیک ہے، تو اسے وضو جی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی کوئی اگر ایسی چیز پانی میں جو ہے نا ڈال کر کوئی چیز پکائی جائے، ٹھیک ہے، اب وہ جی پکانا ہمارا اس سے مقصود کیا ہو، کھانا ہو یا پینا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کام ہو، یعنی اس سے مقصود یہ نہ ہو کہ ہم اس میں مزید جو ہے نا وہ پاکی یا مزید جو ہے وہ پاکی کا ارادہ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جی جیسے نیم پیری کے پتے وغیرہ ابال کر جو ہے اس کا پانی استعمال کر لیتے ہیں نا پاکی کے ہاں لیے، جی پاکی۔ تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے یا کسی اور اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے چائے وغیرہ، شوربہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اب جی اس سے وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جیسے نیم یا بیری کے پتے ہیں، اگر وہ ڈال کے ہم پکا رہے ہیں تو اس سے وضو جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا رنگ وغیرہ بدل جائے۔ جی مسئلہ نمبر 3 ہے، اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، ٹھیک ہے، یعنی پکیزگی ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے۔ اب صابن ایک بوٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جی صابن جو ہے وہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جس سے مزید جو ہے نا نظافت یا پکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جی بیری کے پتے، جب تک اس کی رکت زائل نہ کر دے، رکت یعنی پانی کا پتلا پن جب تک وہ زائل نہ کر دے، ٹھیک ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ پکا کر اس کو پتے بھی وہیں گل گئے ہیں، وہ سارا جو ہے نا وہ شوربہ سا بن گیا ایک نا، یعنی گاڑھا ہو گیا نا، تو اب اسے وضو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک وہ پانی پتلا رہے گا تب تک وضو جائز ہو جائے گا۔ اگر ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر جی 4، اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی زعفران مل جائے، ٹھیک ہے، اب زعفران ایک خوشبو کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، اگر وہ تھوڑی سی جائے تو پھر اسے وضو جائز ہوگا، اگر زیادہ مل جائے گی تو وضو جائز نہیں ہوگا۔ اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی زعفران ملے گی تو اس میں یعنی کہ وہ نہیں نہ ہوگا، اب کپڑے وغیرہ ڈالیں گے تو اس میں کپڑے پہ رنگ نہیں آئے گا، لیکن اگر اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ وہ کپڑے پر رنگ چڑھ گیا ہے تو پھر کیا ہے، وضو جائز نہیں ہوگا۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہو تو بھی وضو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ یہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا ہے تو وہ وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں ہے۔ اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں ہے، مگر جب کہ پتے اسے گاڑھا کرتے، ٹھیک ہے، جی یعنی یہ ہے کہ وہ زیادہ پڑے پرانے ہو گئے، ان کا رنگ تبدیل ہو گیا نا، تو اس کو اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو ہم وہ یہ تو نہیں ہوگا نا وہ پانی کی وجہ سے بدل گئے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو پہلے سے بدلے ہوئے تھے۔ لیکن اگر پانی ہم نے اتنا پتوں کو پکایا کہ وہ انہوں نے پانی کو گاڑھا کر دیا ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل ہی بہنے والا نہیں کہا اسے، جی پھر کیا ہے، اسے وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا ہی سبق کر لیں۔ سمجھ میں آ گئے مسائل؟ ہاں جی جی، یعنی یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، صحیح۔ جی چلیں اب نحو کی طرف۔ ہاں جی اچھا جی، نحو کا ہم پڑھ رہے تھے، جملہ اسمیہ کی اقسام پڑھ رہے تھے ہم۔ ترجمہ ہے، اور وہ چند قسم پر ہے، وہ سے مراد کون ہے؟ جملہ انشائیہ۔ جی وہ سے مراد کیا؟ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ۔ تشریح ہے، آپ کو اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور دوسری جملہ فعلیہ۔ اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جملہ انشائیہ کی بھی کچھ قسمیں ہیں جس کو آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ جی اب سوال ہے، جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟
جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہم اوپر پڑھ چکے ہیں نا دوسری بک میں. جی مس. ایسا یاد ہے جی کچھ جملہ انشائیہ کی اقسام؟ جی مس. امر ہو گیا، نہیں ہو گیا، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، عرض، جی مس. قسم، یہی تھا نا. ہاں جی میم. اس میں لفظ عقود نہیں تھا، ٹھیک ہے، سوری وہ عرض نہیں تھا، عرض. جی صحیح ہو گیا جی. اچھا آگے عبارت ہے امر چوں. چوں کہتے ہیں جیسے. جی امر مس. جیسے ادرب نہیں جیسے لا تدرب. یہ نیچے کہتے ہیں جیسے ادرب. امر جیسے ادرب تو مار، نہیں جیسے لا تدرب تو مت مار. استفہام جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. اور تمنی جیسے لیت زیدن حاضر، کیا زید حاضر ہوتا، کاش کے زید حاضر ہوتا. ترجی جی جیسے لال امرن غائب، امید ہے کہ امر غائب ہو. اور عقود جیسے بیتو و اشتریتو، اس میں عقود بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. جی مس. عقود بھی نہیں تھا، جیسے بیتو و اشتریتو میں نے بیچا اور میں نے خریدا، ٹھیک ہے. جی مس. اب یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے بیتو و اشتریتو جو ہے نا، یہ جب ہم پہلے جب خریداری کی جاتی تھی نا تو یہی بولا جاتا تھا کہ میں نے بیچا، اور دوسرا بولتا تھا میں نے خریدا، جی مس. ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ خرید و فروخت کرتے وقت کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے اس چیز کو بیچا، خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس چیز کو خریدا. اگر اس وقت یہ کہہ رہے ہیں نا تب یہ جملہ انشائیہ کہلائے گا. لیکن اگر ویسے کوئی خبر دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدا، میں نے بیچا، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، جی مس. ٹھیک ہے. ہاں جی یعنی میم. اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت میں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی، اگلا کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز خریدی، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ چیز کو خریدنا مقصود ہے اور بیچنا مقصود ہے، جی ٹھیک مس. ہے. میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں رہے گا تب. لیکن اگر کوئی کسی کو خبر دے رہا ہے، بتانا مقصود ہے، خبر دینا مقصود ہے، تو یہ جملہ خبریہ میں چلا جائے گا پھر، ٹھیک ہے. جی مس. ہاں جی. جیسے عقود جیسے بیتو و اشتریتو میں نے بیچا اور میں نے خریدا. اور ندا جیسے یا اللہ، جی مس. ٹھیک ہے. ندا کہتے ہیں پکارنے کو، جیسے یا اللہ اے اللہ. اور عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بہتری پائیں. اب یہ عرض کی جا رہی ہے ایک، ٹھیک ہے. اگلے کو جو ہے نا وہ بات جو ہے نا وہ منانے کے لیے عرض کرنا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بہتری پائیں، ٹھیک ہے. مشورتاً عرض کرنا. اور قسم جیسے واللہ لا اضربن زیدن، اللہ کی قسم البتہ میں زید کو ضرور ماروں گا. اور تعجب جیسے ما احسنہ جی و احسن به، وہ کس قدر حسین ہے. ما احسنہ کا بھی یہی مطلب ہے، احسن به کا بھی یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے. جی. جب تشریح ہے، غور کرو کہ جملہ انشائیہ کی بمقابلہ جملہ خبریہ کے زیادہ قسمیں ہیں، ایسا ہی ہے نا. اگر آپ اس کو شمار کرو گے تو 10 قسمیں ہوں گی. امر 1، نہیں 2، استفہام 3، تمنی 4، ترجی 5، عقود 6، ندا 7، عرض 8، قسم 9، تعجب 10. تو اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ جملہ انشائیہ کی ہر ایک قسم کو مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں. امر جی ہے جیسے یعنی حکم کرنا، اور وہ صیغہ جس میں مخاطب سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے. جیسے ادرب، اس میں مخاطب سے مارنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پھر اس طلب کے 4 درجے ہیں، جی مس. یہ پہلے نہیں نا پڑھا. نہیں میم. کام کا مطالبہ تو کیا جا رہا ہے لیکن اس مطالبے کے بھی 4 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ ادنا سے کہے، یعنی کہ جو اعلیٰ مرتبہ ہے، جو عمر میں یا عہدے میں بڑا ہے نا، وہ کسی چھوٹے مرتبے والے یا جی چھوٹی مس. عمر والے کو کہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جیسے ادرب تو مار، جی. ٹھیک ہے. اب جیسے بڑا ہے جی نا، مس. یہ آپ مثال لگا لیں کہ جیسے ماں باپ وغیرہ حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہاں ہمارے جی. بڑے جو ہے وہ حکم دیتے ہیں نا یہ کام کرو، یہ نہ کرو، تو اب یہ امر کہلائے گا، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب ادنا جی. سے، ادنا جو ہے وہ اعلیٰ سے کسی کام کو طلب کرے گا. جیسے ہم ہیں ماں باپ سے یا اپنے بڑوں سے جو ہے وہ کوئی چیز طلب کرتے ہیں نا، تو اسے عرض کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہیں گے؟ عرض جی میم. کہیں گے. عرض. جی. جیسے شاگرد استاد سے کسی کام کو طلب کرے، ٹھیک ہے.
اور نمبر 3 ہے جی تیسرا درجہ جو ہے وہ اگر ادنا سب سے برتر اور اعلیٰ کی بارگاہ میں طلب کرے، جیسے ہم رب کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں نا، جی رب اے رب ہمیں بخش دے، ہمیں ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، اب سب سے برتر اور اعلیٰ ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب ہاں ہم جی عرض کریں گے تو اسے ہم طلب کہیں گے، اسے دعا کہیں گے، سوری اسے کیا کہیں گے؟ دعا کہیں گے. دعا یعنی یہ بھی امر کے معنی میں آئے گا، حکم کرنے کے معنی میں آئے گا، لیکن اس کے چونکہ 4 درجے ہیں نا، تو جو تیسرا درجہ ہے نا اسے دعا کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم دعا مانگنے کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا جی کا مس معنی ہی ہوتا ہے پکارنا. صحیح ہے، کسی کو پکارنا، جی کسی مس بات کو حکم دینا. اچھا، نمبر 4 پہ جو درجہ ہے، اگر مساوی سے کسی کام کو طلب کرے. مساوی کہتے ہیں برابر برابر، یعنی کوئی 2 کلاس فیلو ہیں، جیسے لگا لیں 2 کلاس فیلو ہے نا، ہاں جی مس آپس میں وہ کیا ہے، ایک دوسرے کو کوئی چیز مانگتے ہیں یا کسی چیز کا حکم دیتے ہیں نا، تو اسے ہم جی التماس کہتے ہاں جی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ التماس التماس کہتے ہیں. اب کہتے ہیں جہاں امر ہو وہاں 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے. کتنی باتوں کا؟ 3 3 باتوں باتوں کا. جیسے آمرن حکم دینے والا، معمورن جس کو حکم دیا گیا، معمور بہی جس کام کا حکم دیا گیا. جس جی مس ٹھیک ہے، جس کا حکم بھی کہتے ہیں نا، جس کو یا جس کا. جی ٹھیک، آمرن کیا ہے؟ حکم دینے والا. ٹھیک ہے، کیونکہ جی 3 مس چیزیں پائی جائیں گی نا، جب کوئی کسی کو حکم دے گا تو اس میں 3 چیزیں پائی جائیں گی. ایک کو حکم دینے والا خود ہوگا، دوسرا جس کو حکم دیا جا رہا ہے، تیسری وہ چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی مس صحیح ہو گیا. جیسے اقیم الصلاۃ میں، اب اس میں عامر کون ہے؟ اللہ پاک ہے نا. جی مس ٹھیک ہے، اللہ پاک حکم دینے والا ہے. معمور کون ہے؟ بندہ ہے، کہ بندے کو حکم دیا جاتا ہے. معمور جی بھی مس کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی تو مس اتنا ہی سبق کر لیں، باقی ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. یہ جو مطالبے کے 4 درجے اور امر جو ہے نا، امر میں جو 3 باتیں پائی جا رہی ہیں وہ یہ کل میں نے جی مس لازمی بقیہ تو آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیا آپ نے اوپر، یہی نیو چیز ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی مس سمجھ میں آ گیا سبق سارا؟ جی مس چلے آگے؟ ہاں جی مس یہ گردانیں نہیں نا ہوئی تھی ابھی ہماری؟ نہیں مس چلے پھر ذاکرہ سے بنائیں. ماضی قریب منفی معروف اور مجہول. ذاکرہ سے ہوں قد ذاکرہ قد ذکرہ. قد ذاکرہ معروف اور قد ذکرہ مجہول. اب لابسہ سے بنائیں. قد لابسہ قد لبسہ. حشرہ. قد حاشرہ قد حشرہ. قد جمع قد جمع. قد جزل قد جزل. اچھا، یہ کر لیں گے ساری گردانیں؟ جی مس اچھا، آپ نے قد ذاکرہ بتایا نا، تو منفی معروف جب ہم نے بنانا ہے، جی مس قد تو ہو گیا ماضی قریب کے لیے نا، منفی کے لیے جی کیا لگائیں گے؟ منفی کے لیے لا. ماضی کے شروع میں کیا لگاتے ہوتے ہیں عموماً؟ ما. جی مس یہی پڑھا نا اوپر، حاشیے میں بھی بات تھی ہاں جی میم. کہ جب لا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماضی جو ہے وہ تکرار کے ساتھ آتا ہوتا ہے. جیسے لا جی صدق ولا صلی ہے نا. جی اب اس مس میں صدق اور صلی دونوں ماضی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ لا آئے گا، لیکن عموماً جو ہے اس کے شروع میں ما آتا ہے. جی مس ٹھیک ہے، جی مس جی. تو اب دوبارہ بنائیں. قد ما ذاکرہ. جی مس کیا آئے گا؟ قد ما ذکرہ. اور مجہول کیا آئے گا؟ قد ما ذکرہ. اسی طرح آگے. قد ما لابسہ قد ما لبسہ. قد ما حشرہ قد ما حشرہ. قد ما جمع قد ما جمع. قد ما جزل قد ما جزل. کر لیں گے ساری؟ جی مس
نہیں اگر کچھ کمی کروانی ہے تو کر لیں، کوئی بات نہیں. جی ایسا کریں میم. 3 کر لیں، ٹھیک ہے. جی مس. حشرہ تک کر لیں، باقی کل 2 جو ہے وہ ہم سینگوں کے ساتھ کریں گے. اوکے میم. یہ سیگے وغیرہ ذہن میں لائیے گا کل، صحیح ہے، آپ نے حل کرنا ہے کل. جی میم. چلیں آگے. جی مس. آگے طریقہ جدیدہ. اس کا یہ والا ہو گیا تھا، یہی والا کرنا تھا نا آپ نے، یہ والا ہے نا، جی مس. کیا تھا. نہیں مس میم، میرا موبائل ریسیٹ ہو گیا تھا اور وہ بکس وغیرہ سب کچھ چلا اچھا گیا. چلیں آج میں دوبارہ کر دوں گی. اچھا، الدرس السابع والتابع. اچھا، سابع کا مطلب 7 ہے، تابع کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں میم جی. کیونکہ سابع کا دوسرا نام تابع ہے، ٹھیک ہے. جی مس. سابع کو بھی 7 کہتے ہیں، تابع کو بھی 7 کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. اچھا، آئین السقف، چھت کہاں این ہے؟ السقف، چھت کا السقف بھول گئے؟ السقف علی الراس. فوق الراس. ہاں جی میم، فوق الراس. اچھا، فوق اور علا پر جو ہے نا ایک فرق ہے، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. علا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز پر، ٹھیک ہے، بالکل اوپر اس کے، جی مس. اس کے ساتھ. اور فوق ہوتا ہے کہ اس سے اوپر تو ہو لیکن فاصلے پر ہو. جی مس. جیسے الر ہم کہیں گے نا اللہ راس، یعنی یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے سر کے بالکل اوپر ہے، ہمارے سر پر ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب فوق لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمارے سر کے اوپر ہے، یعنی کہ سر اور چھت کے درمیان فاصلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن فوق کا جو ہے وہ جی مس. فاصلے والا اوپر ہے، اور اعلیٰ جو ہے وہ بالکل ہی بندے پر جو ہوتا ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے. جی جیسے ہم مس. کہتے ہیں کہ علیکم الصلاۃ، یعنی تم پر جو ہے وہ نماز لازم ہے، ٹھیک ہے. تو اب جی نماز کا مس. تعلق بچے سے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں جی میم. کہ جس چیز کو ہم حکم لگا رہے ہیں جس چیز پر، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہی ہے، لیکن فوق جی میں ایسا نہیں، ٹھیک ہے. جی فوق جو ہے وہ جیسے آپ کریں نا قریب کا اشارہ اور دور کا اشارہ، جی اسی مس. طرح اعلیٰ ہوتا ہے وہ قریب کے مطلب اوپر جو ہے نا وہ قریب کے لیے آتا ہے، اور جو فوقہ ہے وہ اوپر کے بعید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. جی. یہ آپ سمجھ لیں تھوڑا سا. اچھا، آئین الارض، زمین کہاں ہے؟ اردو تحت القدم. آئین العلم، جھنڈا کہاں ہے؟ علم فوق المسجد. آئین الورقۃ، برکت تحت الیدی. اچھا، ورقہ آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے. جی مس. اب یہ کر لیں نا، فوق من دلتی. جملہ تو ہمارا درست بنے نا، کہ ٹیبل پر ہے یا پھر کرسی پر لگا لیں، کتاب پر لگا لیں، ٹھیک ہے. جی مس. جملہ درست ہونا چاہیے نا. اسی طرح تحت جو ہے نا، تحت نیچے، اسی طرح اس کا بھی جو ہے نا اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. جی مس. اچھا، آگے ہے آئین السماء، آسمان کہاں ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ تحت راس ہی آئے گا، جی او مس. سوری، فوق راس ہی آئے گا، ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. آئین النشافۃ، نشافت فوق المنضدة. نشافت کا مطلب کیا ہے؟ وہ میم ڈسٹر. اچھا، حل کے ذریعے اب سوال ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اب سوال جواب ہیں، سوال و جواب. انا جی اسألو، میں سوال کرتا ہوں، انت تجیبو، تم جواب دو.
ٹھیک جی ہے مس. ہے نا. ہاں. یہ اب جی یہ مس. لڑکا کہہ رہا ہے کہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں تم کیا کرو جواب دو. ٹھیک ہے. اچھا جی. حل الکتاب فی المحفظۃ، کیا جواب آئے گا؟ الکتاب فی المحفظۃ، نام کتاب فی المحفظۃ. نام جی آگے ہے، یا پھر لا بل بھی آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مس. حل القلم فی المحفظۃ. القلم فی المحفظۃ، نام قلم فی المحفظۃ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہے یہ سارے وہی ہیں سوال جواب. کر نہیں جی لیں گے مس. آپ؟ ہاں جی مس. یہ دیکھیں نا، پھر آگے وہی الفاظ آئے ہوئے ہیں جیسے جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. ایک تو غرفتن ہے، اردن ہے، سقفن ہے، سماؤن ہے، سریر، علم، جیب، فی، حل، یقول، لا بل، نام، سوال، جواب، اسأل، اجیب. ٹھیک ہے. جی مس. سارا وہی آیا ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا کر لیجیے گا. اگر نہیں آیا تو پھر ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی میم. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، ویسے یہ سارا جو ہے نا وہی ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک جی ہے. میم کر لوں گی. ہاں جی. چلیں پھر مجھے اجازت. میم. اللہ پاک ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.